بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته۔ محترم اساتذہ گرامی قدر، ذمہ داران جامعہ اور عزیز طلبہ، یہ اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے 2-4 منٹ کے لیے آپ حضرات کے درمیان تھوڑی سی گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے ان کلمات کو مفید بنائے اور کارآمد قرار دے۔ عزیز طلبہ، میرا خطاب یا میرے مخاطب وہ طلبہ ہیں جو پورے ملک ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسے ادارے سے منسوب ہیں جس ادارے کو جامعہ سلفیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس میں سلفیت کی نسبت اور طلبہ کا اپنے آپ کو اس جامعہ سے منسوب رکھنا یہ بذات خود ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ موجودہ پرفتن دور میں جب ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی فتنہ منہ کھول کر کے کھڑا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو اور بالخصوص جماعت اہل حدیث کو کوئی نہ کوئی چیلنج ہے، ہر جگہ لوگ آزمائش کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے موقع سے اگر امید وابستہ رکھی جا سکتی ہے تو اس نئی نسل سے رکھی جا سکتی ہے جس کو مستقبل میں ہمارے ملک یا دنیا کی قیادت کرنی ہے۔ یہ ذمہ داری بظاہر جب تک ہمارے لیے یہ چیز ہوتی ہے اور ہم اس کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، ہم کو یہ احساس نہیں ہو پاتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے یا مستقبل میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں آ کر کے نکل جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں اور سوچ کر کے اس کو بھلا دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا موقع، ایسی فضا اور ایسا ماحول دنیا میں کہیں نہیں ملنے والا جو ساری کمیوں اور ساری کوتاہیوں کے باوجود مدارس اسلامیہ کی چہار دیواری میں فاضل اساتذہ اکرام کی کے اشراف میں طلبہ عزیز کو ملتا ہے۔ یہ ذمہ داری اگر ہمارے طلبہ نے محسوس کر لی اور اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیا کہ مستقبل کے وہ معمار ہیں، اپنے دلوں سے احساس کمتری کو دور کر دیا، تو ایسی صورت میں حالات کا شکوہ کتنا بھی کیا جائے، حالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک، صحابہ اکرام کے عہد ذری، تابعین عظام کے مبارک دور سے زیادہ نازک نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں نے جس انداز سے اسلام کی تعبیرات پیش کی، دعوت و تبلیغ کا فریضہ اٹھایا، جس انداز سے ساری دنیا میں اسلام کی ترجمانی پیش کی، جن کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں نے سارے کے سارے حالات سے اپنے آپ کو نبرد آزما کیا، ساری مشکلات برداشت کی، ہر قسم کی تکلیف پر صبر کیا، اس سے زیادہ نازک حالات آج کے دور میں نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذانیں آرام سے دیتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے مواقع ہمارے پاس بآسانی موجود ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم ہم آرام سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتی۔ آرام کے ساتھ رب کائنات کو یاد کرنا، لیکن اس آرام کے باوجود، ان آسانیوں اور آسائشوں کے باوجود آپ دیکھیں کوئی آدمی ہمارے گھروں کے باہر یا ہمارے مدرسوں کے باہر یا ہمارے علاقوں اور محلوں میں، ہماری گلیوں میں
کوئی خنجر لے کر کے، کوئی ہتھیار لے کر کے نہیں کھڑا ہوا ہے کہ آپ نکل کر کے فجر کی نماز میں جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ایسا کر دیں گے۔ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی سختی کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس انداز کی حرکتیں کرنے والا نہیں ہے۔ امن و سلامتی بہت حد تک قائم ہے اور یہ قائم رہے گی، لیکن ہماری ذمہ داری جو ہے ہم اس کو بھولا بیٹھے ہیں۔ ہم اس بات کو بھول گئے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو صلاۃ فجر میں حاضری کا حکم دیا، ہم کو نمازیں باجماعت پڑھنے کا حکم دیا۔ ہم اس بات کو بھول گئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ ہم اس بات کو بھول گئے کہ ہماری ذمہ داریاں اس دنیا کے اندر کیا ہیں۔ ہم نے اس بات کو بھلا دیا کہ ہم بحیثیت ذمہ دار کے کون سی ذمہ داریوں پر فائز کیے گئے ہیں، کون سی مسئولیت ہماری ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہر انسان جو بڑا ہے وہ اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، جو ماتحت ہے وہ اپنے سے ذیل اور اپنے سے نیچے کے لوگوں کا ذمہ دار ہے۔ تو ہر انسان کی اپنی مسئولیت ہے۔ اگر کوئی طالب علم ہے تو بڑا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چھوٹے طلبہ کی اصلاح کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے۔ کوئی مدرس ہے تو مدرس ہونے کی حیثیت سے تمام طلبہ کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے۔ کوئی ذمہ دار ہے تو ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اس کے کندھوں پر اساتذہ گرامی قدر، طلباء عزیز، ملازمین، نوکر چاکر، ڈرائیورز اور جو بھی اس سسٹم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے۔ یہ ذمہ داری لوگ محسوس کر لیں تو اس دنیا میں ہماری جڑوں کو کاٹنے والے بغیر موت کے مر جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ہیں، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے اور تم کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن طلباء عزیز، یہاں پر ہماری ذمہ داری جو ہے وہ بہت اونچے پیمانے کی ہے، بڑی عظیم ذمہ داری ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ رب العالمین کے راستے کی جانب تم تین اسالیب اختیار کر کے لوگوں کو بلاؤ۔ یہ طلباء عزیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادارے میں رہیں، جامعہ کی چہار دیواری میں زندگی گزاریں۔ یہ چھٹی کے ایام میں، چاہے ہفتہ واری چھٹی ہو، چاہے سالانہ چھٹی ہو، چاہے ششماہی چھٹی ہو، چاہے سہماہی چھٹی ہو، تمام کے تمام ایام میں جب نکل کر کے وہ اپنے گھروں کو جائیں تو وہاں پر جب چہار دیواری میں رہیں تو یہاں پر اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے راستے کی جانب حکمت کے ذریعے سے تعلیم دی جائے، حکمت کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کی جائے، اور اسی طریقے سے مواعظ حسنہ کا اسلوب اختیار کیا جائے، بوقت ضرورت جدال باللتی ہی احسن کو اختیار کیا جائے۔ یہ تین اسالیب بتائے گئے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی فتاوی میں، ان کے فتاوی میں یہ قول موجود ہے کہ یہ تین اسالیب اس وجہ سے بتائے گئے کہ انسانوں کا یا دعات کا جو سامنا ہوتا ہے وہ تین انداز کے مدعوین سے ہوتا ہے، تین انداز کے افراد ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں، سننے کے بعد اس کو قبول کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، جن کی اکثریت آج کے دور میں موجود ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو نہ سننا چاہتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ سرکشی بھی کرتے ہیں، آپ کی ناقدری بھی کرتے ہیں، آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اور ہم آج کے دور میں تقلید شخصی کے حاملین سے، شرک و بدعات کے حاملین سے، قرآن و سنت میں توجیہ و تعویل کرنے والوں سے،
قرآن و سنت کی غلط توجیہ اور مختلف مسالک کے ماننے والوں کے ساتھ یہ اسالیب اگر اختیار کیے گئے تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری جو ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے نتیجے میں یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ لیکن موجودہ دور جو فتنوں کا دور ہے، ہمارے گھر میں ہم جاتے ہیں، ہمارے ہاسٹل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتا، ہمارا چھوٹا فلاں چیز میں جامعہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، شریعت کی مخالفت کرتا ہے، شریعت کے مسائل میں کوتاہ نظر آتا ہے، لیکن ہمارے کان کھڑے نہیں ہوتے، ہم اس کے بغل سے آرام کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے۔ طلباء عزیز، یہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ایک ایسا بنیادی اور پاکیزہ فریضہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو نبھا لیا، آپ نے اس کی ذمہ داری کو محسوس کر لیا، اس کے تمام تقاضوں کی تکمیل کر دی، تو عزت و وقار حاصل کرنے میں، دنیا کے اندر آپ کا ایک مقام اور شخصیت بننے میں ایام نہیں گزرتے، تیزی کے ساتھ آپ کو ایک مخلص دائی کی حیثیت سے لوگ اپنے کندھوں پر اپنے سر پر بیٹھاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری آپ کو ایسی عزت و وقار عطا کرتی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو ایک مناسب اور معتبر شخصیت کی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ طلباء عزیز، آپ اپنا رشتہ ان اللہ رب العالمین کی مسجدوں سے مضبوط کریں، 5 وقتہ نمازوں کی حاضری کے ذریعے ان مسجدوں میں دروس، محاضرات، خطبات جمعہ کا اہتمام کر کے ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے نکلنے کے بعد اس وجہ سے مسجدوں سے کٹ جائیں کہ ہمارا حلیہ بدل چکا، ہمارا لباس بدل چکا۔ ہماری ذمہ داری ہے، اور بالخصوص جماعت اہل حدیث کے ذمہ داران کی اور اس کے منتسبین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جماعت کے اس ڈھانچے کو مضبوط بنائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں اور بالخصوص ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کی جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، جس انداز سے جماعت کے مدارس اسلامیہ کا معیار گرتا چلا جا رہا ہے، جس انداز سے ہمارے اوپر غلط انداز کی انگلیاں اٹھنے لگی ہیں، جس انداز سے ہماری جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی محسوس کر رہا ہے، ایسے ایام میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جماعت کی ساکھ کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا دستور بنائیں، اس انداز کی زندگی گزاریں کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چل سکیں، قرآن و سنت کی پیروی کر سکیں۔ ہم تقلید شخصی کے حامل نہیں ہیں، ہم بدعات و خرافات کے داعی نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا شرف ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اس طریقے پر سمجھتے ہیں جو طریقہ صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا۔ قرآن و سنت کی تعبیرات ہم اس منہج پر پیش کرتے ہیں جس منہج پر صحابہ کرام نے اس کی تعبیرات پیش کی تھی۔ اس سے بڑا شرف جماعت اہل حدیث کے علاوہ دنیا کی کسی جماعت کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کون سی وجہ ہے، کون سے اسباب ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم خواب خرگوش میں پڑے ہیں اور کسی سے ہمیں کوئی تعلق نہیں؟ ہمارے بڑوں کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، ہماری جماعتوں کی، ہماری تنظیموں کی اور ہمارے علماء کرام اور قائدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنی مسئولیت کو محسوس کریں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں میں کوئی کوتاہی یا کوئی کمی یا کوئی کاہلی موجود ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بے ادبی نہ کریں، ادب کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں اپنی عملی تطبیق کے ذریعے اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے ان کے سامنے یہ واضح کر دیں کہ اس طریقے سے جماعت نہیں چلنے والی، اس طریقے سے یہ بیڑا نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس وجہ سے نئی نسلوں کے اندر اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے تو یہ نوجوان مستقبل کے معمار یقیناً بنیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم مسئول
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ کہ تم میں سے ہر ایک انسان ذمہ دار ہے اور ہر ایک انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے فلاں چیز میں اپنی ذمہ داری کو نبھایا کہ نہیں نبھایا۔ ایک خاتون اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے، ایک مدرس اپنے مدرسے میں اپنے طلبہ اور ماتحتوں کی مسئول ہے، ایک ادارے کا ذمہ دار اساتذہ اور طلبہ عزیز کا ذمہ دار ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ میں چھوٹا منہ اور بڑی بات والی بات نہیں کرنا چاہتا۔ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم کا ایک وقار ہے، ایک معیار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری شخصیت یا میری ذات اس قابل نہیں کہ یہاں پر آپ کے سامنے دو کلمات رکھوں یا کوئی بات کہوں۔ یہاں ذمہ داران موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو منہج و مسلک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی معذرت چاہوں گا کہ جو وقت تھا اس سے زیادہ وقت لیا، اور دوسری بات یہ کہ میں بیٹھ کر کے بولنے کا عادی نہیں ہوں، میں کھڑے ہو کر کے بولنے کا عادی ہوں، اور 10 منٹ کے بعد میری آواز میرا ساتھ دینا بند کر دیتی ہے۔ اگر میں کھڑے ہو کر کے بولتا تو شاید یہ آواز زیادہ ساتھ دیتی، لیکن بہرحال 2 الفاظ 2-3 کلمات ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں میرے اپنے معیار کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ یہ دل کا ایک درد تھا، دل کی ایک تکلیف تھی، دل کی ایک آہ تھی، جو شکوہ ہو، شکایت ہو، یا ذمہ داری ہو، یا آپ کو رائے مشورہ ہو، جس شکل میں آپ سمجھ سکیں اس شکل میں اس کو سمجھیں۔ لیکن میرے سامنے جو میرے ذہن میں چند الفاظ اٹھتے تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے طلبہ عزیز کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اساتذہ گرامی قدر اور فاضل علماء کی شکل میں آپ حضرات کو جو ایک ٹیم دی گئی ہے، جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ سوتی جاگتی ہے، آپ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، آپ حضرات ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، منہج و مسلک کو سیکھ سکیں۔ منہج و مسلک کی بات میں بار بار اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے باپ سے بھی اس کو سیکھا ہے، اور پوری جماعت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ منہج و مسلک کے تئیں ہمارے طلبہ اور نئی نسل کے ذہنوں میں یہ احساس پیدا کرتے رہیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث ماضی میں اپنے مسلک سے، اپنے منہج سے تنازل نہیں کرتی تھی، لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے اس میں بھی تنازل کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس تنازل سے دوری اختیار کرنے اور منہج و مسلک کی سچی ترجمانی اور پوری جرأت کے ساتھ شرکیات کی تردید، توحید کے تقاضوں کی تکمیل، بدعات کی تردید اور سنت رسول کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔